ارمغان، میرے کپڑے دو، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ مرحا واش روم میں تھی، کپڑے باہر کمرے میں رکھے تھے۔ اسے نہیں پتا تھا وہ جلدی ہی آفس سے واپس آ جائے گا۔ جیسے ہی مرحا تولیہ باندھے کمرے میں آئی تو ارمغان بیڈ پر لیٹا اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور بیڈ پر رکھے مرحا کے کپڑے غائب تھے۔ اسے یوں کمرے میں دیکھ کر مرحا کی جان لبوں پر آئی تھی۔ فوراً سے دوبارہ واش روم میں چلی گئی، پھر واش روم سے چلائی تھی کہ اس کے کپڑے ارمغان اسے واپس کرے۔ ارمغان بھی ڈھیٹ ابن ڈھیٹ تھا، کہنے لگا اور زور سے چلاؤ کہ آواز کمرے سے باہر تک جائے۔ میں تو تمہارے کپڑے تمہیں نہیں دینے والا، اتنا ہی شوق ہے تو خود باہر آ کر لے لو۔ مرحا سے چھوئی تھی۔ ارمغان پلیز میرے کپڑے دو، دیکھو یہ بہت گھٹیا حرکت ہے۔ وہ کہنے لگا اگر تم میرے ساتھ بات تب میں نہانے کا وعدہ کرو، میں بڑی شرافت سے یہ کپڑے تمہیں لوٹا دوں گا۔ دیکھو کمرے کی بات کمرے تک رہ جائے گی، ویسے بھی کون سا پہلی بار ہے، یاد کرو پہلے بھی تو میں نے۔ ارمغان کی بات نے مرحا کے ہوش اڑائے تھے۔ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، تم بہت بے شرم ہو۔ مرحا رو دینے کو تھی۔ ٹھیک ہے، پھر رات بھر بیٹھی رہو واش روم میں، میرا کیا ہے۔ مرحا کا بس نہیں چل رہا تھا، کیا نہ کر گزرے، مگر جانتی تھی وہ بہت ڈھیٹ ہے، اسی لیے کہنے لگی اوکے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ یہ سن کر ایک خباثت بھری مسکراہٹ ارمغان کے چہرے پر چھائی تھی۔ وہ اپنی شرٹ اتار کر واش روم چلا گیا، مگر جیسے اس نے مرحا کا ٹاسک ایک جھٹکے سے کھینچا، اگلے ہی لمحے تیز طوفانی بارش میں ارمغان مرحا کا ہاتھ پکڑے گھنے جنگل میں بھاگ رہا تھا۔ دونوں ننگے پاؤں تھے جب مرحا کے پاؤں پر کانٹا لگا تھا اور وہ جھاڑیوں کے پاس گری تھی۔ پھولے ہوئے سانس سے کہنے لگی ارمغان میں اور نہیں بھاگ سکتی۔ ارمغان کہنے لگا اس وقت بحث کا وقت نہیں ہے میرے پاس، اگر وہ لوگ ہم تک پہنچ گئے تو تم جانتی ہو ہم دونوں جان سے جائیں گے۔ اٹھو۔ ایک جھٹکے سے ارمغان نے اسے اٹھایا تھا جب جھاڑیوں سے اٹک کر مرحا کی قمیص سینے سے پھٹ چکی تھی اور کپڑے کا ٹکڑا جھاڑیوں میں ہی پھنس چکا تھا۔ ارمغان کی نظر سیدھی اس کی برا پر پڑی تھی۔ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ اوہ شٹ! ارمغان کو اندازہ نہیں تھا کہ یوں بھی ہو سکتا ہے۔ مرحا کا دوپٹہ پہلے ہی گر چکا تھا۔ تم انتہائی بے شرم انسان ہو، چھوڑو مجھے، مرحا چلائی تھی۔ ارمغان نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے، اپنی شرٹ اتار کر اسے دی۔ جلدی پہنو۔ میں نے جان بوجھ کر یہ سب نہیں کیا۔ مرحا نے اس کی شرٹ پہنی، ابھی بٹن بھی ٹھیک سے بند نہیں ہوئے تھے کہ فائرنگ کی آواز نے دونوں کے ہوش اڑا دیے۔ ابھی گریبان کے 2 بٹن یوں ہی کھلے ہوئے تھے جب پھر سے دونوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے انہیں سامنے ایک ویران چھوٹا سا کمرہ نظر آیا، اسی لیے دونوں اس ایک کمرے کے ویران گھر کے اندر چلے گئے۔ بارش اب بھی طوفانی ہو رہی تھی۔ ارمغان بنیان میں تھا کیونکہ اپنی شرٹ مرحا کو دے چکا تھا۔ اندر جاتے ہی دروازہ بند کر چکے تھے۔ 3 گھنٹے بعد جب انہیں لگا کہ اب خطرہ ٹل چکا ہے اور ارمغان نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ نہیں کھلا اور مرحا کی جان پر بنی تھی۔ مجھے اس کمرے سے باہر نکالو ارمغان، میں کچھ نہیں جانتی۔ مرحا رو دینے کو تھی۔ ارمغان نے اسے کھا جانے والے انداز سے دیکھا۔ میں نے تمہیں یہاں بند نہیں کیا سمجھی، اور میں دروازہ کھولنے کی 1000 کوششیں کر چکا ہوں۔ لوہے کا دروازہ ہے، میں توڑنے سے تو رہا۔ دونوں ہی تیز طوفانی بارش کی وجہ سے خراب ہونے والی گاڑی سے اتر کر پناہ لینے کے لیے اس کمرے میں آ کر چھپنے کے غرض سے دروازہ بند کر چکے تھے۔ خالی ویران سا گھر تھا، وہ بھی ایک کمرے کا، اور اس کا دروازہ لوہے کا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے زنگ آلود دروازہ بالکل جیم ہو گیا تھا، بارش کے رکنے کے باوجود کھل نہیں رہا تھا، اسی لیے دونوں ہی برے پھنسے تھے۔ ایک کمرے کا گھر تھا، نہ کوئی کھڑکی تھی نہ روشن دان۔ بارش کم ہونے کی صورت میں ارمغان نے بہت دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ اپنی ساری کوششیں کرنے کے بعد ارمغان بھی سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، لیکن مرحا کو لگ رہا تھا کہ ارمغان جان بوجھ کر دروازہ نہیں کھول رہا، اس کی نیت میں فطور ہے۔ میں جانتی ہوں تم جان بوجھ کر دروازہ نہیں کھول رہے، تمہارا کچھ غلط ارادہ ہے۔ دیکھو مرحا نے ابھی یہیں تک کہا تھا جب ارمغان کہنے لگا ہاں میری تم پر نیت خراب ہو گئی ہے۔ تیز طوفانی بارش میں تمہارا بھیگا وجود دیکھ کر میں پاگل ہو گیا ہوں، تمہارے بالوں سے ٹپکتا ہوا پانی دیکھ کر، تمہارے بھیگے ہونٹ دیکھ کر میرا دل للچانے لگا تھا۔ اب وہ مرحا کے سراپے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور مرحا کی رنگت اڑی ہوئی تھی اور مرحا کے کھلے گریبان سے چھلکتا تمہارا نسوانی حسن اسے پاگل کر رہا تھا۔ کہنے لگا دروازہ میں تب کھولوں گا تم ہر پردے کو میرے سامنے کھولو گی۔ چلو شاباش، اتارو میری شرٹ۔ یہ سن کر مرحا کے ہوش اڑے تھے، وہ کئی قدم پیچھے ہٹی
مگر ایک دم سے زور سے بادل گرجا جاتا۔ اندھیری رات میں یوں لگا کہ کہیں بجلی گری ہو، اور بے ساختہ مرہا بھاگتی ہوئی ارمغان کے سینے سے لگ گئی اور اس کی کمر سے اسے زور سے پکڑ لیا۔ ارمغان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ جس سے پناہ مانگ رہی ہے وہی اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اسی لیے ارمغان نے اس کی شرٹ کے بٹن، نائلہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہیں کیسے اپنی محبت کا یقین دلاؤں، ارمغان نے کان میں فون لگاتے ہوئے کہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑا نائلہ سے فون پر بات کر رہا تھا۔ تبھی برابر والی چھت پر مرہا کپڑوں والی بالٹی اٹھا کر اوپر آئی تھی۔ ارمغان کی اس کی جانب پشت تھی۔ مرہا نے رسی پر کپڑے ڈالے، ساتھ اس کی باتیں بھی سن رہی تھی۔ ٹھرکی کہیں کا، کتنا شوق ہے اسے لڑکیوں سے دوستی کرنے کا، خالہ نے تو بہت ہی سر چڑھا رکھا ہے اپنے اس بیٹے کو۔ بہرحال مجھے کیا۔ مرہا نے جیسے ہی کپڑے رسی پر ڈالے تو ارمغان نے فون بند کر دیا، پلٹ کر اس کو دیکھا، پھر اسے کہنے لگا، اوہ تو دشمن یہی موجود ہے۔ بڑا غصے سے ارمغان نے مرہا کی طرف دیکھا تھا، اور وہ بھی اس کی طرف نفرت سے ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے گھر والے ایک دوسرے کے گھر میں ہی آتے تھے، اور وجہ تھی وراثت جو ان کے نانا نے گھر کی صورت میں دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ گھر ایک ہی تھا اور نانا کی بس 2 ہی بیٹیاں تھیں، ایک مرہا کی والدہ افشاں بیگم، دوسری ارمغان کی والدہ رضیہ بیگم۔ لیکن جب گھر بیچنے کی باری آئی تو رضیہ بیگم نے کہا، ہم نے یہ گھر نہیں بیچنا، یہ میرے باپ کی نشانی ہے، جبکہ افشاں بیگم چاہتی تھی گھر بیچ کر کسی نئی سوسائٹی میں اپنا نیا گھر لے لیں، لیکن بنا بہن کے سائن کیے وہ مکان بک نہیں سکتا تھا۔ دونوں بہنوں میں بہت جھگڑا ہوا، بہت لڑائی ہوئی، اور حل یہ نکلا کہ بیچ میں دیوار کر دی گئی، کیونکہ دونوں ہی یہ چاہتی تھی کہ پورے گھر پر قبضہ انہی کا ہو جائے اور گھر کو بیچا نہ جائے۔ دوسری بہن تنگ آ کر گھر چھوڑ کر چلی جائے، لیکن دونوں ہی ضد سے اسی گھر میں بیٹھی تھیں۔ جس طرح ماؤں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی، بچوں کا بھی یہی حال تھا۔ ارمغان تو مرہا نامی اپنے کزن سے سخت نفرت اور چڑ تھی۔ اتفاق تھا کہ دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھے تھے، اور ہمیشہ مرہا کے نمبر ارمغان سے اچھے ہی آتے تھے، اور ٹیچر ہمیشہ اسے مرہا کی مثالیں دیتی تھی کہ تمہاری ہی خالہ کی بیٹی ہے، اتنے اچھے نمبر لیتی ہے، اور ایک تم ہو کہ ہمیشہ دوسرے نمبر پر آتے ہو۔ اور ارمغان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنی 2 پونیوں والی اس کزن کی پونیاں ہی کینچی سے کاٹ دے، جو جان بوجھ کر اس سے چند نمبر زیادہ لے کر اسے ذلیل کرواتی تھی۔ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ہی تھی۔ جس لڑکی سے ارمغان بات کر رہا تھا، اتفاق تھا کہ وہ مرہا کے کالج میں ہی پڑھتی تھی، اور مرہا کی اس سے اچھی خاصی سلام دعا بھی تھی، اور اسی محلے میں رہتی تھی۔ نائلہ کافی خوبصورت لڑکی تھی، اور ارمغان حسن پرست قسم کا نوجوان تھا، اور اتنا ہی دل پھینک بھی تھا۔ ہر چیز مہینے بعد اسے کسی نہ کسی خوبصورت لڑکی سے محبت ہو جاتی تھی، اور چند مہینے بعد وہ لڑکی اس کے دل سے اتر بھی جاتی تھی۔ لیکن نائلہ کے معاملے میں فی الحال تک تو وہ سنجیدہ ہی تھا۔ مرہا کو اس بات سے دلچسپی ہونے لگی کہ آخر یہ نائلہ ہے کون۔ ایک بار جب وہ کالج سے چھٹی کے وقت باہر نکلی تو اس نے اپنے کالج کے باہر ارمغان کو دیکھا۔ وہ حیران ہوئی کہ آخر وہ اس کے کالج کے باہر کھڑا کیا کر رہا ہے۔ تبھی اس نے دیکھا کہ اس کی کلاس فیلو نائلہ اسے ہائے کا اشارہ کر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ اس بار ارمغان نے نائلہ کو پھنسایا ہے۔ بہرحال مرہا نے اگلے ہی روز نائلہ کے پاس بیٹھنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس کے پاس بیٹھ گئی، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ کہنے لگی، آج کل تو لگتا ہے تم ہواؤں میں اڑ رہی ہو، کیا بات ہے؟ چہرے پر بڑی لالی آئی ہوئی ہے۔ نائلہ کہنے لگی، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، ایسی لالی تو ان لڑکیوں کے چہروں پر چھاتی ہے جب وہ کسی سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہیں۔ نائلہ مسکرانے لگی، کہنے لگی، ہاں مجھے ابھی کوئی اچھا لگا۔ وہ کہنے لگی، اچھا واقعی، بتاؤ نا کون ہے؟ حالانکہ مرہا جانتی تھی۔ نائلہ کہنے لگی، کوئی کافی ہینڈسم ہے۔ مرہا کہنے لگی، دکھاؤ نا مجھے اس کی تصویر۔ تبھی شرماتے شرماتے نائلہ نے ارمغان کی تصویر اسے دکھائی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ دونوں کزن ہیں، اور ان کی مائیں بھی آپس میں دشمن بنی ہوئی ہیں، اور یہ دونوں بھی۔ مرہا نے تصویر دیکھتے کہا، یہ توبہ توبہ، تم اس سے محبت کرتی ہو؟ ارے یہ تو میرا کزن ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے، لڑکیوں سے دوستی کرنا، محبت کے جال میں پھنسانا، اور پھر اپنا مطلب نکالنے کے بعد انہیں ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دینا۔ حالانکہ ارمغان صرف دوستی کرتا تھا، یا ڈیٹ پر چلا جاتا تھا، ہاتھ پکڑ لیتا تھا، یا ایک آدھی کس کر لیتا تھا، وہ بھی ہاتھ پر، لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کرتا تھا۔ لیکن مرہا نے
اس پر گھٹیا قسم کے الزام لگاتے ہوئے بھی شرم محسوس نہیں کی۔ یہ سن کر نائلہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ کہنے لگی کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی 100% سچ کہہ رہی ہوں۔ ارے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے جھوٹ بولنے کی؟ ارے میرا کزن ہے، کیا میں اس کو نہیں جانتی ہوں گی؟ اس کی تو حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ بہرحال نائلہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آنے لگے۔ وہ تو اس سے سچ مچ کی محبت کر بیٹھی تھی، اور اس بار ارمغان بھی کافی سنجیدہ تھا۔ وہ کہنے لگی ایسا کرو، تم میرے گھر آنا، میں تمہیں بتاتی ہوں ہمارے برابر والے گھر میں ہی تو رہتا ہے، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو یقین دلا دوں گی۔ اگلے ہی روز نائلہ مرحا کے گھر پہنچ گئی۔ اتفاق تھا کہ اس وقت ارمغان چھت پر ہی تھا اور چائے پی رہا تھا، ساتھ میں ایک لڑکی سے فون پر باتیں کر رہا تھا۔ بس اس سے جان چھڑانے کے چکر میں تھا جب اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ نائلہ کو مرحا چھت پر لے آئی، لیکن اسے سیڑھیوں میں کھڑا رکھا۔ کہنے لگی ابھی تمہیں دکھاتی ہوں یہ کیا کر رہا ہے۔ خود وہ چھت پر آ گئی۔ کہنے لگی بات سنو میری۔ جب ارمغان نے مرحا کی طرف دیکھا تو کہنے لگی فاطمہ میں تم سے تھوڑی دیر بعد میں بات کرتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے فون رکھ دیا۔ میرا کہنے لگی یہ کیا تماشا پکڑ رکھا ہے تم نے؟ بتاؤ کیوں تم اتنی لڑکیوں سے دوستی کرتے ہو، فلرٹ کرتے ہو؟ ارمغان کہنے لگا تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہارے ساتھ تو فلرٹ نہیں کر رہا، میں ایک لڑکی سے کروں یا 10 لڑکیوں سے کروں؟ تم ہوتی کون ہو میرے معاملات میں بولنے والی؟ دیکھو میرا اپنی حد میں رہو اور میرے معاملات سے دور رہو۔ وہ کہنے کی فاطمہ سے تم دوستی ختم کر دو۔ حالانکہ وہ کسی فاطمہ کو نہیں جانتی تھی۔ ارمغان کہنے لگا تمہیں کیا لگے، وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ کہنے لگی وہ میری دوست ہے، مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ ارمغان تمہارا کزن ہے، کیسا لڑکا ہے؟ وہ ویسے بھی فاطمہ سے پیچھا ہی چھڑوانا چاہتا تھا۔ کہنے لگا تو بتا دو نا، میں تو ایک نمبر کا فلرٹ ہوں، ہر 2 مہینے بعد لڑکیاں بدلتا رہتا ہوں۔ وہ چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح فاطمہ سے اس کی جان چھوٹ جائے، اسی لیے اپنی برائیاں کرنے لگا۔ لیکن یہ باتیں سن کر نائلہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ ایک ایک قدم بڑھاتی ہوئی چھت پر آ گئی۔ جیسے ہی ارمغان نے نائلہ کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے مرحا کو دیکھا تو اس کے تن بدن میں تو جیسے آگ سی لگ گئی۔ نائلہ رونے لگی۔ کہنے لگی تو یہ ہے تمہاری اصلیت؟ وہ کہنے لگا نائلہ ایسی بات نہیں ہے، میں اس لڑکی سے پیچھا چھڑانے کے لیے کہہ رہا تھا، میں تو تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی جھوٹ مت بولو، تمہاری باتیں میں نے ساری اپنے کانوں سے سنی اور اب بھی تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ تو شکر ہے مجھے مرحا نے سب کچھ بتا دیا، ورنہ میں تمہاری محبت میں نہ جانے کتنی آگے چلی جاتی۔ آئی ہیٹ یو۔ یہ کہہ کر نائلہ وہاں سے جا چکی تھی۔ ارمغان اپنی چھت پھلانگ کر مرحا کے پاس آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ مرحا بھی 9-2-11 ہوتی، اس نے مرحا کی کلائی پکڑی۔ کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے ہوئی نائلہ کو میرے بارے میں یہ سب کچھ بتانے کی؟ مرحا کہنے لگی ہاتھ چھوڑو ورنہ شور مچا دوں گی، اور تم میرے بھائیوں کو اچھے طریقے سے جانتے ہو، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ امی امی پکارتی، دوسرا ہاتھ ارمغان اس کے منہ پر رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا اب چیخو اور میں تمہارا گلا دبا کر تمہیں یہیں جان سے مار ڈالوں گا، تاکہ میری زندگی کی آدھی مصیبتیں تو ختم ہو جائیں۔ یہ تیسری لڑکی ہے جس کا تم نے پتہ صاف کیا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کا بازو بری طرح سے وہ دبوچ چکا تھا۔ مرحا نے کوہنی اس کے پیٹ میں ماری، تبھی وہ دوہرا ہوا اور اس نے مرحا کو چھوڑ دیا۔ کہنے لگی ابھی جا کے بتاتی ہوں اجاز بھائی کو، دیکھو تمہارا کیا حال کریں گے وہ۔ کہنے لگا بتا دو میں بھی تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ مرحا جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا، سود سمیت تمہیں لوٹاؤں گا، یاد رکھنا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر چکی تھی۔ کہنے لگی اب مزہ آئے گا، اسے بہت شوق ہے لڑکیوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ارمغان اب اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ کچھ دنوں بعد وہ چھت پر جب رسی سے کپڑے اتارنے آئی تو ارمغان مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ کیوں اس سے اس طرح سے مسکرا کر دیکھ رہا ہے۔ مرحا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مسکرا کیوں رہا ہے۔ اسی شام مرحا کو دیکھنے کے لیے لڑکے والوں نے بھی آنا تھا، اسی لیے وہ جلدی سے کپڑے اتار کر نیچے چلی گئی تھی۔ شاید یہ محبت کے صدمے میں پاگل ہو گیا ہے۔ نیچے آ کر اس نے چائے کی تیاری کی اور بہت اچھے سے کپڑے پہنے۔ ویسے بھی وہ خوبصورت تھی۔ لڑکے والے جیسے ہی اسے دیکھنے آئے اسے پسند کر چکے تھے۔ مرحا کی والدہ افشاں بیگم بے حد خوش تھی، کیونکہ لڑکا اچھا خاصا کماتا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، اور انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ لیکن رات کو جو کچھ مرحا کے موبائل میں آیا اس کے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔
وہ رات کے وقت موبائل پر فیس بک چلا رہی تھی جب اس کے موبائل میں واٹس ایپ پر میسج آیا۔ یہ نمبر ارمغان کا تھا۔ کہنے لگا، ہیلو ڈیئر سویٹ کزن، کیسی ہو؟ اس کا میسج سن کر مرحا نے انتہائی نخریلے منہ والا ایموجی بھیجا، پھر کہنے لگی، رات کے اس وقت مجھے میسج کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کہیں تم اپنے کیے پر معافی تو نہیں مانگنے والے؟ مرحا کی بات سن کر وہ ہنسا تھا، پھر وائس میسج پر کہنے لگا، تم سے معافی مانگتی ہے میری جوتی، کچھ آ رہا ہے تمہارے لیے، بہت اسپیشل، بہت ہی خاص، آج رات دیکھ کر سونا ہے، سویٹ ڈریمز۔ مرحا حیران ہوئی کہ آخر وہ بھیج کیا رہا ہے۔ تبھی ایک ویڈیو آئی تھی جسے اس نے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھا تو مرحا کے تو تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ مرحا کی نہاتے ہوئے کی ویڈیو تھی جو ارمغان نے بھیجی تھی۔ وہ تو اٹھ کر بیٹھ گئی، اسے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر اسے یاد آئے کہ ان دونوں کے کمرے میں صرف ایک دیوار کا ہی تو فرق ہے، اور وہ جلدی سے اپنے واش روم میں گئی۔ دیکھا تو وہاں ایک ہول تھا، اس کی تو جان نکلی تھی۔ اگلا میسج ارمغان کا دیکھ کر اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہوئے۔ کہنے لگا، تمہارا رشتہ جس لڑکے سے طے ہوا ہے مرحا میڈم، وہ میرا دوست ہے، میرے ہی آفس میں میرا کولیگ بھی ہے۔ چاہو تو اس سے پوچھ لو کہ وہ ارمغان یاسر کو جانتا ہے کہ نہیں، تمہیں بتا دے گا۔ اور یہ ویڈیو جب میں تمہارے منگیتر کو بھیجوں گا اور یہ کہوں گا کہ میری پیاری سی کزن نے یہ ویڈیو مجھے بھیجی تھی کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، تو سوچو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ میسج پڑھ کر مرحا کے تو ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ اس نے جلدی سے ارمغان کو فون کیا، حالانکہ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ارمغان نے فوراً سے فون اٹھایا۔ وہ کہنے لگی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، تم اس قدر گھٹیا انسان ہو سکتے ہو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ارمغان کہنے لگا، تم سے کم گھٹیا ہوں۔ جب تم نے نائلہ کو میرے خلاف کرنے کے لیے چالیں چلی تھی تب میں نے سوچا تھا کہ آج تک میں نے تمہارا ادھار نہیں رکھا اور ہمیشہ سود سمیت لوٹایا، تو اب کیوں رکھوں گا؟ اب میں یہ ویڈیو تمہارے ہونے والے منگیتر کو بھیجوں گا، پھر جو بدنامی تمہاری ہوگی وہ تو کیا کوئی اور بھی تمہارا رشتہ لینے کے لیے نہیں آئے گا۔ وہ کہنے لگی، تم ایسا نہیں کر سکتے ارمغان، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ مرحا رو دینے کو تھی۔ وہ کہنے لگا، کیوں نہیں کر سکتا؟ جب تم کر سکتی ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں اس بار نائلہ کے ساتھ بہت سیریس تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہ ویڈیو میں تمہارے منگیتر کو نہ بھیجوں تو پھر کل ہی نائلہ سے بات کرو، اسے یقین دلاؤ کہ تم جھوٹی ہو اور میں سچا ہوں۔ اگر نائلہ مان گئی تو پھر ہو سکتا ہے کہ میں یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں۔ مرحا نے حامی بھر لی۔ اگلے روز وہ کالج گئی تو پتہ چلا کہ نائلہ کو تو رشتہ طے ہو چکا ہے۔ وہ سب کو مٹھائی کھلا رہی تھی اور پورا گلاب جامن اس نے مرحا کے منہ میں ڈالا تھا۔ کہنے لگی، تمہاری وجہ سے میں بال بچی ہوں اور اپنے ماں باپ کی بات مان کر میں نے فراز کا رشتہ قبول کر لیا۔ بہت جلد میری شادی ہے اور تم ضرور آنا۔ مرحا تو گم سم سی ہو گئی تھی کہ اب کیا کرے۔ نائلہ سے بات کرنا ہی بیکار تھا کیونکہ اس کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ وہ گھر آئی اور بے حد پریشان تھی۔ جانتی تھی کہ ارمغان شام کی چائے اپنے آفس سے آ کر چھت پر ہی پیتا تھا، اسی لیے چھت پر چلی گئی۔ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ چائے کا کپ لے کر اوپر آیا تو کہنے لگی، ارمغان میری بات سنو۔ وہ چائے کا سپ لے کر کہنے لگا، کیا ہے؟ ہوئی بات نائلہ سے؟ مرحا کہنے لگی، اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے، میں کیا بات کروں اس سے؟ یہ سن کر ارمغان کا پارا تو ہائی ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ مرحا اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ خدا کے لیے ویڈیو ڈیلیٹ کر دو، تم کسی اور لڑکی سے محبت کر لو، تمہارا تو کام ہی یہی ہے۔ کہنے لگا، ہاں میں پاگل ہوں نا، نائلہ جیسی خوبصورت لڑکی مجھے کہیں نہیں ملے گی، بینڈ تو میں تمہاری بھی بجا کے رکھ دوں گا، اب کہ ابھی تمہاری ویڈیو بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر جیسے اس نے موبائل آن کیا، اس کا موبائل مرحا نے چھین لیا۔ کہنے لگا، میرا موبائل دو، لیکن وہ نیچے اترنے لگی۔ ارمغان بھی اپنی دیوار پھلانگ کر اس کے پیچھے بھاگا تھا، لیکن تب وہ نیچے اتر گئی تھی اور وہ بھی نیچے اترا۔ سامنے صحن میں افشا بیگم بیٹھی تھی، ساتھ میں مرحا کے والد بیاہی تھے۔ مرحا کے ساتھ ارمغان کو نیچے دیکھ کر سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ ارمغان کہنے لگا، اس سے بولیں میرا موبائل واپس کرے۔ وہ کہنے لگی، نہیں میں نہیں کروں گی، اس نے میری گندی ویڈیو بنائی ہے۔ مرحا نے صاف بات بتائی۔ یہ سن کر تو افشا بیگم کا پارا ہائی ہوا تھا۔ کہنے لگا، جھوٹ بول رہی ہے، اس نے مجھے بھیجی تھی اپنے نمبر سے، یہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ ارمغان نے جھوٹ بولا۔ وہ کہنے لگی، آپ اس کے موبائل سے دیکھ لیں، اس سے پہلے کہ وہ موبائل
اپنے باپ کو پکڑاتی ارمغان موبائل چھین چکا تھا۔ وہ کہنے لگا میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ اس کا موبائل لے کر آئیں، میں دکھاتا ہوں۔ اس نے مجھے اپنی ویڈیو بھیجی تھی اور یہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور ہمارے بیچ بہت کچھ ہو چکا ہے۔ میرا کو مزہ چکھانے کے چکر میں وہ بہت کچھ بول چکا تھا۔ یہ کو سب کچھ سنتے ہی ایک زوردار تھپڑ افشا بیگم نے مرحا کے منہ پر مارا تھا۔ وہ کہنے لگی امی یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اس سے کوئی محبت نہیں کرتی۔ وہ کہنے لگا مرحا دیکھو سچ چھپانے کا اب کوئی فائدہ نہیں، سب کچھ کھل گیا ہے، بتاتی کیوں نہیں؟ روز چھت پر تم مجھ سے ملنے آتی ہو۔ وہ کہنے لگا اب اس کا موبائل لے کر آئیں، میں ساری سچائی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مرحا کے بھائی نے کمرے میں جا کر اس کا موبائل پکڑا۔ جیسے ہی وہ موبائل دیکھنے لگا تو فوراً ارمغان نے موبائل ان کے ہاتھ سے چھین لیا۔ کہنے لگا ارے بھائی آپ کو ان موبائلوں کے چونچلوں کا کہاں پتہ، رکیں میں خود آپ کو دکھاتا ہوں۔ بات بھی سچ تھی، شروع ہی سے ذمہ داریوں میں پڑا ہوا مرحا کا بھائی ابھی بھی بٹن والا موبائل استعمال کرتا تھا۔ ٹچ موبائل کیسے استعمال کرتے ہیں اسے اندازہ نہیں تھا، کیونکہ کچھ روز پہلے اس نے ٹچ موبائل دیا تھا اور ابھی تک واٹس ایپ استعمال کرنا اسے نہیں آیا تھا۔ فون پر کوئی بھی کوڈ اور لاک نہیں لگا تھا، اسی لیے ارمغان نے اپنا واٹس ایپ کھولا اور جو ویڈیوز اس نے مرحا کو دی تھی واپس اپنے نمبر پر بھیج کر مرحا کو بھیجی ہوئی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ جانتا تھا سبھی تپے پڑے ہیں، کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ ویڈیو کس وقت بھیجی گئی ہے۔ اس نے ویڈیو دکھائی کہ یہ دیکھیں یہ اس نے میرے نمبر پر بھیجی ہے، اور پھر اسے آن کر دیا۔ ویڈیو ایسی نہ تھی کہ کوئی دیکھ سکتا، اسی لیے اعجاز کا تو پارا ہائی ہوا تھا۔ اس نے بھی مرحا کے منہ پر تھپڑ مارا۔ افشا بیگم تو سر پکڑ کر رونے لگی تھی کہ یہ تم نے کیا کیا، تم ایسی تو نہیں تھی۔ بہرحال بہت زیادہ بات آگے بڑھ چکی تھی۔ ارمغان کے گھر والوں کو بھی بلایا گیا اور کہا تھا کہ اس کا حل ایک ہی نکلتا ہے کہ ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مرحا کا نکاح ارمغان سے ہو گیا۔ دونوں ہی یہ نہیں چاہتے تھے، لیکن سچویشن ہی کچھ ایسی پیدا ہو چکی تھی کہ ارمغان اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے چکر میں ضرورت سے زیادہ ہی کچھ بول گیا تھا۔ گھر والوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں آپس میں کیا کچھ کر چکے ہیں، اس سے پہلے کہ بدنامی ہو نکاح کر دیا جائے۔ بڑی بے دلی سے نکاح ہوا تھا۔ افشا بیگم نے تو کمرے سے باہر نکلنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ کہنے لگی بھاڑ میں جائے ایسی بیٹی، اسے کہیں کہ دوبارہ ہمارے گھر پر قدم نہ رکھے۔ مرحا روتے اور سسکیاں لیتے ہوئے برابر والے گھر میں ارمغان کے ساتھ داخل ہوئی۔ ارمغان نے بھی اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ سوچ میں تو وہ بھی پڑ گیا کہ جو کچھ کر چکا ہے پتہ نہیں یہ کرنا چاہیے بھی تھا کہ نہیں، جلد بازی میں بہت فضول بول چکا تھا۔ بہرحال ناراض تو رضیہ بیگم بھی تھیں، اسی لیے جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ سبھی اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ صحن خالی ہوا تو مرحا نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے ہٹایا تھا۔ اب اسے نفرت اور غصے سے دیکھنے لگی۔ چپ چاپ لاؤنج میں چلی گئی۔ جب ارمغان بھی پیچھے آ گیا وہ کہنے لگی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، تم نے کیوں مجھ پر جھوٹے الزام لگائے؟ وہ بھی غصے سے کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہنا چاہیے۔ تم سیڑھیاں اتر گئی تھیں، میرا موبائل مجھ سے چھین لیا تھا اور تم نے بھی میرے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی تم کیا سمجھتی ہو جو کچھ ہوا کیا وہ مذاق ہے؟ نکاح نکاح ہوتا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، شادی کا یہ رشتہ کیسے نبھائیں گے؟ ارمغان تم نے اچھا نہیں کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، نہ تمہیں اتنی اجازت دوں گی کہ تم مجھے ہاتھ بھی لگاؤ۔ ارمغان بھی غصے سے اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ کہنے لگا ہاں مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہیں چھونے کا، تمہیں ہاتھ لگانے کا، بلا وجہ تم جیسی مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے۔ مرحا نے اتنا سنا تو فوراً دھاڑی تھی۔ وہ بھلا کہاں اس کا کوئی بدلہ اپنے پاس رکھنے والی تھی، وہ تو اس کی ہر ایک بات کو سود سمیت لوٹانے کا پہلے ہی عزم کر چکی تھی۔ اسی لیے کہنے لگی میں مصیبت گلے پڑی ہوں؟ شرم نہیں آتی تمہیں ایسی بات کرتے؟ تم زبردستی میرے گلے پڑ چکے ہو، تم نے مجھ پر الزام لگایا، مجھ سے شادی کی اور ساری زندگی ایک بھیانک درندہ بن کر میرے سر پر اب منڈلاتے رہو گے۔ اس کی آواز سن کر تو رضیہ بیگم اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ کہنے لگی شرم کر لو تم لوگ جو ایسی باتیں کر رہے، کیا محلے کو بتانا ہے کہ تم دونوں کی یہ تربیت کی گئی ہے؟ دفع ہو جاؤ دونوں اپنے کمرے میں، اور خبردار جو آج کے بعد اس گھر میں ذرا سا بھی شور شرابہ سنا میں نے۔ رضیہ بیگم کی ڈانٹ سن کر دونوں خاموش تو ہو ہی چکے تھے، مگر ہڑبڑاتے ہوئے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے اس نے غصے سے اپنی جولری اتار کر ایک طرف رکھی تھی، وہیں دوسری جانب ارمغان نے بھی فوراً سے شیروانی کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے کپڑے نکالے۔ کمرے میں اٹیچ باتھ تھا، ابھی دونوں جھگڑا ہو چکا تھا، ایک نے دروازہ پکڑا تھا اور دوسرا اس دروازے کو دھکیل رہا تھا۔ ارمغان کہنے لگا پہلے میں چینج کروں گا، اور وہ دروازے کو پیچھے کی طرف کر رہی تھی کہ نہیں
پہلے میں نے دروازہ کھولا تھا، پہلے میں ہی جا کر چینج کروں گی۔ ارمغان کو جب اس ڈھیٹ لڑکی کی ڈھٹائی نظر آئی تو اگلے ہی پل فوراً دروازہ ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اپنی جانب سے زور لگاتی مرحا سیدھا جا کر اس کے اوپر گری اور پھر اگلے ہی لمحے اس سے دور بھی ہٹ گئی۔ وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، چلو آؤ، پھر دونوں ایک ساتھ ہی چینج کر لیتے ہیں، ساتھ موقع ملا تو کچھ اور بھی کر لیں گے۔ وہ جس انداز میں بولا تھا مرحا کا تو چہرہ ہی لال سرخ ہو گیا تھا۔ غصے سے اس نے شیمپو والی بوتل اٹھائی اور سارا شیمپو اس کے اوپر انڈیل کر باہر بھاگی تھی۔ ارمغان بھی اس کے پیچھے لپکا تھا کہ مرحا کی بچی، تمہاری تو میں مینڈک کے منہ والی، پکوڑے جیسی ناک تمہاری، تمہیں تو میں ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ان دونوں کی لڑائی کی آوازیں رضیہ بیگم کو باہر تک آ رہی تھیں۔ ارمغان کا باپ بھی سرخ چہرہ لیے ان کے کمرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا کہ کیا بنے گا ان دونوں کا۔ جلد بازی میں شادی تو کر دی ان کی۔ اگر ان کو اتنی محبت تھی، بلکہ ان کے رویوں سے تو مجھے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ ان کو محبت تھی۔ مرحا باتھ روم میں باہر نکل کر باہر سے لاک لگا چکی تھی۔ فٹافٹ اس نے وہیں پر کپڑے چینج کر لیے اور کمرے سے باہر آ کر دالان میں بیٹھ گیا۔ دروازہ دھڑا دھڑ بج رہا تھا۔ چیخ کر ارمغان کہہ رہا تھا کہ اگر یہ اندھی بہری گونگی دروازہ نہیں کھول رہی تو اماں آ کر آپ ہی کھول دو، یا آپ لوگ بھی کان میں روئی ٹھونس کر سو چکے ہیں۔ رضیہ بیگم نے کھا جانے والی نظروں سے اپنی بھانجی کو دیکھا تھا۔ کہنے لگی پتہ نہیں کیسی مصیبت گلے پڑ گئی، ستیہ ناس کر دیا ہمارے گھر کا، میرے بچے کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا لیا۔ مگر اس نے اپنی خالہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ بچپن میں اسی خالہ کے ساتھ مرحا کی بہت بنتی تھی۔ یہ تو وراثت اور پھر گھر کا معاملہ تھا کہ ان کے گھر کے تعلقات خراب ہوئے تھے۔ کمرے سے باہر نکل کر غصے سے مرحا کی طرف آیا ہی تھا کہ قریب تھا کہ 2-4 تھپڑ ہی مار دیتا جب اس کے والد نے اسے دیکھا تو ڈانٹ کر کہنے لگا اگر تم نے مزید کوئی تماشا لگایا تو گلی میں کھڑا کر کے تمہیں مرغا بناؤں گا، اور تمہاری کمر پر میں نے ڈنڈے سے مارنا ہے جیسے بچپن میں مار کھاتے تھے مجھ سے۔ ارمغان کا منہ تو کھلا کا کھلا رہ گیا، جبکہ مرحا جو غصے سے بپھری بیٹھی تھی، فلک شگاف قہقہا اس کے حلق سے نکلا تھا۔ اس کی ہنسی سن کر تو رضیہ بیگم کو بھی ہنسی آ چکی تھی، جبکہ ارمغان ان تینوں کو ایک طرف ہوتا دیکھ کر کہنے لگا واہ واہ بھانجی، کیا بیاہ کر لے آئی ہو اماں، تم نے تو بدلنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، جیسا کر رہی ہو ویسے ہی کرو، میں بھی اپنے کمرے میں نہیں سلاؤں گا، اپنے پاس ہی سلانا اب اسے۔ وہ دھاڑ سے دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ چکا تھا اور مرحا وہیں بیٹھی رہ گئی۔ کچھ دیر تو رضیہ بیگم اسے گھور کر دیکھتی رہی، ایک دو باتیں اسے سنانے کی بھی کوشش کی، لیکن آخر کو وہ ان کا خون تھا، ان کی بھانجی تھی۔ گھروں میں دیواریں حائل تھی مگر دل میں نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بھانجی بھی انہیں کوئی جواب نہیں دے رہی بلکہ ان کی باتیں سن کر بھی خاموش ہو جاتی ہے، تو رضیہ بیگم کا رویہ خود ہی اس کے ساتھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ اب تو رضیہ کا شوہر باہر دالان میں سوتا اور وہ دونوں خالہ بانجی اندر بیڈ پر سو رہی ہوتی۔ 3 دن تک ایسے ہی چلا، مگر رضیہ بیگم نے ایک شام ارمغان کو بلایا۔ جب وہ آفس سے آیا، دونوں کو اپنے سامنے بٹھا کر کہنے لگی شادی ہو چکی ہے تم دونوں کی، سمجھے تم دونوں، اب تم دونوں نے ایک ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ بس جن حالات میں شادی ہونی سی سو ہو گئی، اب میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں اپنا رشتہ ٹھیک کرو، اپنے تعلقات بہتر کرو اور خوش رہو۔ رہی بات تمہاری مرحا، تو تمہارے ماں باپ بھی تم سے کافی ناراض ہوں گے۔ تم دونوں آج شام کو جاؤ گے اور ان سے معافی مانگو گے۔ مرحا کی آنکھوں میں اس وقت آنسو آ چکے تھے۔ ارمغان بھی اسے دیکھ کر تھوڑا سا بوجھل دل سا ہوا تھا۔ معافی تو مانگنا چاہتا تھا مگر اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اس سے معافی مانگ سکے۔ وہ شام وہ دونوں ہی ساتھ والے گھر میں داخل ہوئے۔ افشاں بیگم نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو پہلے غصے سے منہ پھیر لیا، مگر وہ زبردستی اپنی ماں کے گلے آ کر لگ گئی اور آخری بار کہنے لگی اماں پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا تھا، پلیز اب ایسا مت کریں، مجھے اذیت مت دیں۔ اسے روتا دیکھ کر افشاں بیگم بہرحال اسے گلے سے لگا چکی تھی۔ اس کا بھائی بھی اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ دونوں ہی چپ چاپ بیٹھے تھے۔ ارمغان ہی بولا تھا کہ خالہ چھوڑ دیں پرانی باتیں، آپ دونوں بہنوں نے گھر کا حصہ بھی تو لے لیا، اور اب دیکھیں چاہے جن حالات میں بھی ہماری شادی ہوئی ہو تو گئی نا، اب آپ دونوں بہنیں بھی اپنا رویہ ٹھیک کر لیں۔ اس نے اپنی ماں سے بھی یہ بات کی تھی، مگر رضیہ بیگم کہتی ہیں کہ افشاں میرے پاس آ کر معافی مانگے، میں تو اس کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ وہیں افشاں بھی یہی کہتی تھی اگر رضیہ میرے پاس آئے گی تو میں اسے معاف کر دوں گی۔ اس پر بھی مرحا نے کچھ سوچا۔ دونوں نے پورے خاندان کو باہر ڈنر پر بلا لیا۔ نہ ہی افشاں بیگم کو پتہ تھا، نہ ہی رضیہ آ رہی تھی، اور نہ ہی رضیہ بیگم کو پتہ تھا کہ ان کی دوسری بہن آ رہی ہے۔ پورے خاندان میں جب ایک دوسرے کو اپنے سامنے دیکھا تو تھوڑی ہچکچائی تھی، مگر مرحا اور ارمغان نے
سبھی کو ایک ساتھ کھانا کھانے کو کہا تھا اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ جو پرانی باتیں ہوئیں چھوڑیں، آپ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں۔ تھوڑے گلے شکوے ہوئے، مگر پھر دونوں بہنیں مل چکی تھیں اور یوں ان کے بیچ کی دوریاں ہٹ چکی تھیں، مگر مرحا اور ارمغان کے بیچ موجود دوریاں ختم ہونے میں ابھی کافی عرصہ باقی تھا۔ رات کو جب گھر واپس آئے تو ایک بار پھر رضیہ بیگم کے ساتھ بیڈ پر لمبی تان کر سونے لگی، لیکن اب فوراً سے کہنے لگی، ارے یہاں کہاں لیٹ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا خالہ، سونا چاہتی ہوں، مگر خالہ کہنے لگی بالکل نہیں، میں نے تم دونوں کو کیا سمجھایا تھا کہ تم دونوں ایک کمرے میں رہو گے؟ چلو شاباش، جاؤ اپنے کمرے میں، مجھے میرے شوہر کے ساتھ اس کمرے میں رہنے دو۔ وہ جس انداز میں بول رہی تھی، مرحا ناک منہ چڑھا کر کمرے سے نکل گئی۔ ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا تو جیسے اندر داخل ہوئی، سامنے ارمغان بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا، کس سے پوچھ کر کمرے میں داخل ہوئی ہوں؟ چلو شاباش، نکلو میرے کمرے سے۔ تمہاری ماں کے ساتھ میرا رشتہ ٹھیک ہوا ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہوا۔ 4 بریک اپ میرے تمہاری وجہ سے ہوئے ہیں، میں تو قبر میں بھی یہ ظلم، یہ دکھ نہ بھولوں۔ وہ غصے سے اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، تم نے میری گندی ویڈیو بنا کر میرا رشتہ توڑوایا اور خود زبردستی مجھے بیوی بنا لیا۔ بہت شوق تھا نا مجھ سے شادی کرنے کا، اب تو میں یہیں رہوں گی، اسی کمرے میں پورے حق کے ساتھ رہوں گی، یہیں بیڈ پر سوں گی اور تم میرے قریب بھی نہیں آؤ گے۔ اتنا ہی مسئلہ ہے تو صوفے پر سو جانا۔ وہ بیڈ پر پہنچتے ہوئے بولی تھی۔ دونوں کے بیچ یہی نوک جھونک شروع ہو چکی تھی۔ میں کیوں اپنا بیڈ چھوڑنے لگا؟ یہیں سوؤں گا۔ رات کو کبھی کمبل پر لڑائی ہو رہی تھی، کبھی تکیے پر لیٹنے پر۔ بہرحال جیسے تیسے ان کی راتیں گزر ہی گئی تھیں۔ دن لڑتے ہوئے، رات جھگڑتے ہوئے گزر جاتا تھا۔ اگلے روز رضیہ بیگم کہنے لگیں، تم دونوں کی شادی کو 20 دن ہونے والے ہیں۔ ارے نئے نویلے شادی شدہ جوڑے تو ہنی مون پر جاتے ہیں، اور تم لوگ ہو کہ ایسے ہی گھر میں بیٹھے ہو۔ چلو شاباش، تم لوگ مری گھومنے چلے جاؤ۔ یہ سن کر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ارمغان کہنے لگا، مجھے آفس سے چھٹی نہیں ملے گی اور اس چمگادڑ کے ساتھ تو میں بالکل بھی نہیں جانے والا۔ میرا کہنے لگی، اپنی شکل دیکھیے کدو کہیں کے، میں بھی تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانے والی۔ مگر جب رضیہ بیگم نے دونوں کو آنکھیں دکھائیں تو مجبوراً وہ دونوں ہی مان چکے تھے۔ سامان پیک کر کے وہ مری کی حسین وادیوں میں گھومنے کے لیے نکل چکے تھے۔ یہ راستہ ان کے گھر سے 4 گھنٹے کی دوری پر تھا، اسی لیے ہوٹل وغیرہ پہلے سے بک کروایا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے بھی ان کی لڑائی جھگڑے ہی ہو رہے تھے۔ جیسے ہی وہ مری کے علاقے میں داخل ہوئے تو اچانک بارش شروع ہو چکی تھی، تیز طوفانی بارش، اور بجلی چمکتے دیکھ کر مرحا ایک پل کو گھبرائی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اسٹیئرنگ پر رکھے ہوئے ارمغان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ فوراً اس کا ہاتھ جھٹک کر کہنے لگا، یہ کیا حرکت کی ہے؟ کیوں چپکتی پھر رہی ہو مجھ سے؟ ہاتھ ہٹاؤ۔ مرحا کہنے کی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہیں ہاتھ لگانے کا، موسم اتنا خراب ہو چکا ہے، روڈ پر دیکھو کتنا پانی آ رہا ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ سڑک پر سچ مچ سامنے موجود چھوٹے پہاڑوں اور چٹانوں سے پانی بہتا آ رہا تھا۔ ایک جانب کھائی تھی اور دوسری جانب چٹانیں۔ گاڑی بڑی تیزی سے وہ چلا کر آگے بڑھ رہا تھا جب کچے راستے پر گاڑی کیچڑ میں پھنس گئی تھی۔ نوکیلے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹائر بھی پنچر ہو چکا تھا۔ بارش پہلے سے قدرے تھم چکی تھی، لیکن ابھی بھی بارش جاری تھی۔ گاڑی سے اتر کر ارمغان نے گاڑی کو دھکا لگانا چاہا۔ مرحا ڈر کر گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ گھٹنوں تک اس کیچڑ نما پانی میں ڈوبا ہوا تھا جب کہنے لگی، ارے موٹی بھینس، نکلو گاڑی سے، میری مدد کروا دو، جیسے جنگل میں ہی تم نے ہنی مون منوانا ہے مجھ سے۔ اس کی بات پر مرحا بھی باہر نکلی، گرتی پڑتی آئی تھی۔ دونوں دھکا لگانے لگے مگر ٹائر مکمل طور پر خراب ہو چکا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ مرحا، تم یوں ہی گاڑی کے اندر بیٹھو، میں جاتا ہوں سامنے، مجھے کچھ دکانیں نظر آ رہی ہیں، میں ان سے میکینک لے کر آتا ہوں۔ مرحا پہلے تو ڈری تھی، لیکن پھر گاڑی میں ہی گاڑی لاک کر بیٹھ گئی۔ ابھی ارمغان کو گئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک ایک اور گاڑی بڑی تیزی سے ان کے قریب سے گزری تھی۔ اس میں 4-5 اوباش لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، مکمل طور پر بھیگے ہوئے۔ جیسے ہی انہوں نے گاڑی میں مرحا کو اکیلا دیکھا تو فوراً گاڑی روک کر کھڑے کھڑکی کھٹکھٹانے لگے۔ کہنے لگے، وہ دیکھو، ایک حسینہ بیٹھی ہے ہمارے انتظار میں، کیوں نہ اس کے ساتھ تھوڑی رات رنگین بنا لی جائے۔ مرحا تو گھبرا کر چلانے لگی تھی، ارمغان، ارمغان پلیز واپس آؤ۔
ارمغان نے جب اس کے چلانے کی آواز سنی تو پلٹ کر دیکھا، بھاگ کر واپس آیا تھا، مگر یہ دیکھ کر تو اس کے اوسان بھی خطا ہوئے تھے کہ ان میں سے 2 لڑکوں کے پاس تو پسٹل بھی موجود تھی۔ 2-3 لڑکوں کے تو منہ پر اس نے گھونسے مار کر ان کے جبڑے ہلا ڈالے تھے، مگر جب ایک نے فائرنگ کی تو موقع پر ارمغان پیچھے کی طرف ہٹ گیا، ورنہ گولی سیدھی اس کے سینے پر آ لگتی۔ مرحا گاڑی سے نکل چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، مرحا بھاگو، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دونوں ہی جنگل کے راستے بھاگنے لگے۔ اونچی نیچی جگہوں پر پاؤں میں چبھتے کانٹے بھی تھے۔ دونوں بھاگ کر ایک عجیب و غریب کمرے میں پہنچ گئے تھے جو کہ اب لاک ہو چکا تھا۔ باہر بڑی زوروں سے بارش ہو رہی تھی اور مرحا کے کپڑے بھی مکمل طور پر خراب ہو چکے تھے۔ وہ سہم کر اس کے قریب بیٹھ چکی تھی۔ جیسے جیسے رات ہو رہی تھی ٹھنڈ بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے چپک کر بیٹھے تھے۔ مرحا کو ارمغان ہی واحد سہارا لگ رہا تھا۔ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، ارمغان اب کیا ہوگا؟ مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ وہ بھی اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ کہنے لگا، یار ٹھنڈ تو مجھے بھی بہت لگ رہی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں مر جاؤں گا۔ وہ فوراً اسے تھپڑ مار کر کہنے لگی، چپ ہو جاؤ، تم مر گئے تو میرے لیے اور مصیبت ہو جائے گی۔ میں اکیلی تمہاری لاش کو بھلا گھر کیسے گھسیٹ کر لے کر جاؤں گی؟ مری کے تو روڈ بھی اوپر نیچے ہے۔ وہ جس قدر سنجیدگی سے بولی تھی۔ ارمغان کہنے لگا، ہاں ہاں، تم تو چاہتی یہی ہو کہ میں مر جاؤں۔ پھر بے ساختہ ہی اس کی نظر اس کے نیم روشنی میں مرحا کے وجود پر پڑی۔ شرٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکی تھی اور ایسے میں اس کی رعنائیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ جھاڑیوں کے لگنے کی وجہ سے اس کی رعنائیوں پر ہلکی خروچیں بھی تھیں۔ ٹھنڈ سے دونوں ہی کانپ رہے تھے اور ایسے میں دونوں ہی بس ایک دوسرے کے وجود کو حدت دینا چاہتے تھے۔ بے ساختہ ارمغان کا ہاتھ اس کی کمر پر گردش کرنے لگا اور وہ اسے مزید اپنے قریب کر گیا۔ مرحا بھی اسے انکار نہ کر سکی کیونکہ ایک دم سے ارمغان کے وجود سے اٹھنے والی گرمائش اسے سکون بخش رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے مزید قریب ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ مکمل طور پر مرحا کو ہر چیز سے آزاد کر چکا تھا۔ مرحا بھی اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی اور دونوں وہ رات ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے۔ پوری رات اس کے وجود پر اپنا لمس چھوڑتا رہا اور پھر دونوں اسی حالت میں سو چکے تھے۔ اگلی صبح جب مرحا کی آنکھ کھلی تو اس کے اوپر ارمغان سویا ہوا تھا۔ تبھی دروازے کے باہر اسے کسی شخص کے بولنے کی بھی آواز آئی تھی۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھنے لگی، ارمغان کو جگانے لگی۔ جو کچھ وہ کر چکے تھے اس پر انہیں سوچنے اور ایک بار پھر لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ جلدی سے اس نے ارمغان کو شرٹ پہن کر اپنے وجود کو چھپایا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہیں وہ لڑکے تو نہیں آ گئے، مگر سامنے تو ایک 50 سالہ شخص کھڑا تھا۔ دروازہ کھول کر ان دونوں کو دیکھ کر حیران ہوا۔ ارمغان نے تو سکھ کا سانس لیا تھا۔ دونوں ہی بھوکے پیاسے تھے۔ ان سے کہنے لگے کہ تم دونوں یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ہمارے گھر میں چوری کرنے آئے تھے کیا؟ ارمغان کہنے لگا، نہیں سر، ہم یہ سب کیوں کریں گے؟ ہماری تو گاڑی خراب ہو گئی اور کچھ اوباش لڑکے ہمارے پیچھے پڑ گئے تھے۔ یہ تو دروازہ باہر سے جام ہو گیا تھا۔ ان دونوں کی معصوم شکل دیکھ کر اس شخص کو بھی یقین آ چکا تھا۔ وہ ان دونوں کو باہر لے آیا، ان کے لیے ہلکا پھلکا سا ناشتہ بنوایا اور پھر کہنے لگا کہ یہ میرا خفیہ کمرہ ہے، یہاں پر بیٹھ کر میں بڑے خفیہ کارنامے سر انجام دیتا ہوں۔ انہیں تو اس کمرے میں ایسا کچھ بھی خفیہ نہیں لگا تھا سوائے اس کے زنگ آلود دروازے کے۔ مرحا کو تو جیسے ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ لوگ انہیں پکڑ کر مار ہی نہ دیں یا پھر ان کے جسم کے اعضاء نکال کر بیچ ہی نہ دیں۔ فلموں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو جلدی سے چائے کا کپ اس نے رکھا اور ارمغان سے کہنے لگی، بس کر دو، تم نے کیا اس شخص کی بیٹی کا رشتہ کروانا ہے جو معلومات لے رہے ہو؟ دونوں ہی وہاں سے جلدی سے باہر نکلے تھے۔ میکینک بھی انہیں مل ہی چکا تھا۔ کل رات بارش نے بہت تباہی مچائی تھی۔ گھنٹے کے اندر گاڑی ٹھیک ہو چکی تھی اور پھر انہوں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ مرحا بہت خوش تھی۔ ارمغان بھی خوشی سے گاڑی چلاتے ہوئے اسے گلے لگا گیا، لیکن اگلے ہی پل دونوں ہی ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ گزشتہ رات جو کچھ ہوا تھا ارمغان کو تو وہ احساس بار بار یاد آ رہا تھا۔ ہوٹل میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے تو اس نے اپنا حلیہ درست کیا۔ جب اس نے اپنی گردن پر ارمغان کے لو بائٹ دیکھے تو اسے ایک دم سے غصہ آیا تھا۔ کہنے لگی، ارمغان کے بچے،
تم نے میری گردن پر یہ کیسا نشان بنا ڈالا؟ شرم نہیں آتی تمہیں میرے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے؟ پہلے زبردستی مجھ سے شادی کر لی اور پھر میرے اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر تم نے میرے ساتھ وہ سب بھی کر لیا۔ ارمغان گھور کر اسے دیکھنے لگا، کہنے لگا اچھا میں نے اکیلے تو کچھ نہیں کیا، تم نے تو میرا پورا ساتھ دیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ایک بار پھر لڑنے لگے۔ لڑتے ہوئے وہ اسے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا۔ ایک بار پھر دونوں ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے۔ اس کے سینے پر مکے مارنے لگی اور کہنے لگی بہت برے ہو تم، اور وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں پکڑ کر کہنے لگا کہ اب جیسی بھی ہو ساری زندگی برداشت کرنا پڑے گا، سمجھی؟ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں چھو چکا تھا۔ مرحا بھی اس کے کچھ قریب ہو چکی تھی، لیکن پھر اسے خود سے دور کر کے کہنے لگی کیا سچ میں تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگی تم جیسا لڑکا کہاں محبت کر سکتا ہے جسے ہر لڑکی کے ساتھ عشق لڑانے کا شوق ہو۔ اس کی اس بات پر وہ اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ آج تک اس نے لڑکیوں سے تو بہت باتیں کی تھی، مگر کبھی وہ محبت نہیں کر پایا تھا، بس وقت گزاری کر رہا تھا۔ اسے بغور دیکھ کر کہنے لگا تو تم کیا سمجھتی ہو مر مٹا ہوں تم پر؟ اتنی بھی تم خوبصورت نہیں ہو، تم سے اچھی تو وہ نائلہ تھی، کیا لڑکی تھی، تمہارے ساتھ تو بالکل بھی مزہ نہیں آیا، بہت پھیلی ہو تم۔ جان بوجھ کر ارمغان نے مرحا کو تپایا تھا۔ مرحا آگے جیسے آگ لگی تھی، اسے پیچھے دھکا دیا۔ آئندہ اگر میرے قریب آنے کی کوشش کی نا تو یاد رکھنا کچا چبا جاؤں گی تمہیں۔ تم بھی کوئی ہیرو نہیں ہو کہ مرحا تم پر مر مٹے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ پچھلی رات اس کی تعریفیں کرتا رہا تھا اور اب شاید جس طرح دوسری لڑکیوں سے دل بہلاتا تھا اس کے ساتھ بھی یہی سب کر رہا تھا۔ مرحا کو یوں آنسو بہاتا دیکھ کر وہ مسکرایا تھا، پھر بیڈ پر پھیل کر لیٹ گیا۔ اسے لگا کہ مرحا اس سے لڑے گی، کہے گی اٹھو یہاں سے، میں بیڈ پر سوں گی، لیکن وہ چپ چاپ صوفے پر لیٹ گئی۔ اپنی گزشتہ رات کے گزرے لمحات پر رونا آنے لگا۔ تو کیا یہ میرے ساتھ دل لگی کر رہا تھا؟ ہاں یہی ہے ہی ایسا ایک نمبر کا آوارہ بدتمیز، مجھے سے قریب ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اپنے کیے پر مرحا تو افسوس کرنے لگی تھی۔ دوسری طرف ارمغان بے فکر سو چکا تھا کہ اب تو اپنی ہی ہے، جب دل چاہے گا چار محبت بھرے جملے بول کر اسے قریب کر لوں گا، مگر یہ نہیں پتا تھا وہ مرحا ہے۔ اگلے ہی روز اس نے پیٹ پہ درد کا ایسا بہانہ بنایا کہ ارمغان کو اسے واپس لانا پڑا۔ اس کا ہنی مون ٹرپ وہ برباد کر چکی تھی۔ رات کو مرحا جب کمرے میں آئی تو ارمغان سے بات کیے بنا ہی چپ چاپ صوفے پر لیٹ گئی۔ کافی دن سے اسے نہ تو ارمغان سے بات کی تھی نہ لڑائی کی تھی۔ مرحا کو یوں چپ چاپ دیکھ کر وہ کہنے لگا کیا بات ہے دشمن، آج کل اپنے مورچے چھوڑ چھاڑ کر بڑی خاموش ہیں۔ ارمغان کو لگا اس کی بات پر وہ اسے پھر سے لڑے گی، مگر مرحا نے چپ چاپ بیڈ سے تکیا اٹھایا ہی تھا جب ارمغان نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ ارمغان میرا ہاتھ چھوڑو۔ کیوں چھوڑ دوں؟ اپنے اچھے خاصے پیسے لگے ہیں میری شادی پر، پہلے تو وہ وصولوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے مرحا کو اپنی جانب کھینچنا چاہا، لیکن وہ اپنی کلائی چھڑوا چکی تھی۔ تم بس ایسی ہی گھٹیا سوچ سکتے ہو۔ یقیناً جن لڑکیوں سے افیئر چلاتے تھے انہیں بھی تحفے دے کر یہی سب کرتے ہوگے۔ آپ پیسے یوں ہی وصول کرتے ہوگے، لڑکیاں تمہارے لیے استعمال کی چیز ہیں۔ یہ سن کر ارمغان کو غصہ آیا تھا۔ مرحا جسٹ شٹ اپ، تم اچھی طرح جانتی ہو میں نے کبھی کسی لڑکی سے حد پار نہیں کی۔ خواہ مجھ پر جھوٹا الزام مت لگاؤ، میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ اس بار وہ بھی سنجیدہ ہوا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ سچ کڑوا لگ گیا؟ مرحا پہلے ہی دل جلائے بیٹھی تھی۔ اب تم بھی جانتی ہو اس وقت میں بحث کے موڈ میں بالکل نہیں۔ چلو شرافت سے بیڈ پر لیٹو۔ ارمغان نے بات کو رفع دفع کرنا چاہا۔ او ہیلو، تمہارے دل بہلانے کا سامان نہیں ہوں میں، نہ تمہاری 2 ٹکے کی گرل فرینڈ جو تمہارے 4 محبت بھرے جملے سن کر تمہاری باہوں میں ہار بن جائے گی۔ مرحا کی بات پر ارمغان کو آگ سی لگی تھی۔ کتنی لڑکیوں کو تم نے میری باہوں کا ہار بنے دیکھا، جو منہ میں آئے گا بولتی چلی جاؤ گی؟ مرحا بہت ہو چکا، بہتر ہے کہ اب تمیز سے رہنا سیکھو۔ بیوی ہو تم میری، ایسے بات کرتے ہیں شوہر سے؟ دیکھو زیادہ میرے شوہر بننے کی کوشش مت کرو، نہ جانے کن کن لڑکیوں سے منہ مارا ہے تم نے۔ میں تو ویسے بھی تمہیں پھیکی لگتی ہوں نا۔ انان بھی رہ چکا تھا، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ۔ اگلے روز وہ جب آفس سے جلدی واپس آیا تو مرحا واش روم میں نہا رہی تھی۔ اپنا دھیان جب تولیہ لپیٹے کمرے میں آئی تو ارمغان کے دل کی دھڑکنیں بھی بڑھی تھیں۔
کافی دن سے وہ اس کے قریب نہیں آ رہی تھی، اسی لیے دل بے قرار سا ہوا تھا، اسی لیے اسے کچھ بے بس سا کر گیا تھا۔ جیسے ہی واش روم میں گیا، مرحا کو اپنے ساتھ لگا کر جیسے ہی اس کا ٹاول ہٹانے لگا، اسے باتھ ٹب میں دھکا دے چکی تھی۔ وہ پانی سے بھرے باتھ ٹب پر گرا تھا۔ مرحا کی بچی، چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ ارمغان کو غصہ آیا تھا، مگر مرحا باہر جا چکی تھی۔ واش روم کا دروازہ باہر سے لاک کر چکی تھی۔ کپڑے بدل کر ہی اس نے دروازہ کھولا تھا۔ ارمغان بھی تپا پڑا تھا۔ ایک بار آفس سے واپس آیا تو مرحا کچھ بیمار سی لگ رہی تھی، مگر رضیہ بیگم خوش نظر آ رہی تھی۔ آتے ہی بیٹے کے منہ میں لڈو ڈالا تھا۔ مبارک ہو تمہیں، تم باپ بننے والے ہو۔ یہ سن کر ارمغان پہلے تو حیران ہوا، پھر خوش ہوا، مگر مرحا کا چہرہ بجھا سا تھا۔ باپ بننے والے ہو، اسی لیے اب سدھر جاؤ، رضیہ بیگم نے بڑے پیار سے بیٹے کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تھا۔ مرحا کمرے میں آتے ہی تکیا اٹھا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ ارمغان جب کمرے میں آیا تو مرحا کو یوں چپ چاپ دیکھ کر کہنے لگا، مرحا طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اتنی چپ کیوں ہو؟ کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ وہ کہنے لگی، نہیں، سوچ رہی ہوں تمہاری بیٹی ہوئی تو تمہارے لیے ایک ہی سزا اسے بھگتنی پڑے گی۔ ارمغان اسی صوفے پر بیٹھ گیا، حالانکہ جگہ نہیں تھی۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ یہ سن کر مرحا کہنے لگی، لڑکیوں سے دل بہلاتے رہے ہو تم ارمغان۔ وہ کہنے لگا، بائی گاڈ، صرف بات کرتا تھا یار، اور کچھ نہیں کیا۔ محبت تم سے کی ہے، وہ بھی شادی کے بعد۔ پتہ نہیں تم میرے بارے میں کیا اول فول سوچتی رہتی ہو، کیا ساری زندگی یوں ہی سوچتی رہو گی؟ ارمغان کی بات پر مرحا کہنے لگی، میں تو ویسے بھی تمہیں پھیکی لگتی ہوں، اچھی نہیں لگتی۔ ارمغان کہنے لگا، تم میرے لیے کیا ہو چکی ہو؟ موقع دو تو تمہیں بتاؤں۔ یہ کہہ کر اسے گود میں بھر کر اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ اب بس تم ہی میرا سب کچھ ہو، کیونکہ مجھے میرا سچا پیار مل چکا ہے۔ یہ کہہ کر اس پر ایک بار پھر وہ حاوی ہو چکا تھا، اور مرحا سے ایک بار پھر پیچھے کر کے کہنے لگی، چپ ہو جاؤ، جھوٹ بول رہے ہو تم۔ میں کیسے مان لوں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ کہنے لگا، تمہاری اس رات کی قربت نے پاگل کر دیا ہے مجھے، اب تمہارے علاوہ کوئی اچھی ہی نہیں لگتی۔ مرحا تو کچھ بول ہی نہیں پائی تھی، اور ایک بار پھر وہ دونوں یہ رات ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے۔ وقت اب بدل چکا تھا، نئے مہمان کی آمد کی وجہ سے دونوں کا رویہ خاصا بدلا ہوا سا لگا تھا۔ نوک جھوک تو ان کی ابھی بھی جاتی تھی، مگر دونوں کے بیچ اب محبت آ چکی تھی۔ رضیہ بیگم یہ دیکھ کر سکون کا سانس لے گئی تھی۔